کیا ہے کہ یہود و نصارہ کچھ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. ان کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ خوش فہمیاں یہ ہیں کہ ان کا یہ نظریہ ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہم اگر بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی گئے تو تھوڑے دن کے بعد نکل آئیں گے. اس کی تفسیر میں پہلے کر چکا ہوں کہ یہود و نصارہ کا یہ نظریہ تھا، جیسے کہ اسلام کا بھی ہے، کہ جو مسلم قوم ہے اس میں جو گنہگار ہوں گے وہ جہنم میں سزا کھانے کے بعد نکل آئیں گے. تو یہود و نصارہ بھی یہ کہا کرتے تھے ہم تو پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی یا عیسائی جو ہیں وہ جہنم میں کچھ دن سزا کھانے کے بعد نکل آئیں گے، وہ عام کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو غلط رخ کیوں دیا؟ وہ یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ قوم کی بیس پر ہوگا، یعنی کوئی بھی یہودی ہو یا کوئی بھی عیسائی ہو تو اس قومیت کی بیس پر ہوگا، حالانکہ وہ عقیدے کی بیس پر ہے. آج بھی اگر کوئی شخص شناختی کارڈ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنے آپ کو مسلم لکھواتا ہے لیکن عقیدہ وہ نہیں ہے جو قرآن نے بتایا ہے، تو وہ بھی اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ وہ جہنم سے ایک دن نکل آئے گا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں. کیونکہ مسلم کہلا دینا کافی نہیں ہے، مسلم قوم میں شامل ہونا کافی نہیں ہے، وہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے جو اللہ نے اہل اسلام کا عقیدہ بیان کیا ہے. اور اس عقیدے کی بیس کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور تمام پیغمبروں پر ایمان. کیونکہ قرآن کہتے ہیں کسی ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار ہے. تو یہود و نصارہ کو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلو گے، یہ یہودی لفظ یا عیسائی لفظ یا مسلم لفظ کی بیس پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس عقیدے کی بیس پر ہے جس کا اللہ نے تورات میں بھی حکم دیا، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ خدا کی وحدانیت. عیسیٰ ابن مریم کو آپ اللہ کا بیٹا نہیں کہہ سکتے. دوسری بات، تمام پیغمبروں پر ایمان، ان پیغمبروں پر بھی جو تمہاری کتابیں لے کر آئے اور ان پیغمبروں پر بھی جن کا تمہاری کتابوں میں تذکرہ ہے. تورات میں عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. تو ان کتابوں کا انکار کر کے تم نہ حقیقی معنوں میں یہودی رہے ہو، نہ حقیقی معنوں میں تم عیسائی رہے ہو. تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ قومیت کی بیس پر اور نسل کی بیس پر اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں لیکن اس خوش فہمی کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ عمل میں ایک پیچھے ہو گئے. اور وہ عمل کیا ہے کہ ان کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف لایا جا رہا ہے تو یہ اس اطاعت کو دل و جان سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ بھئی ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں تھوڑی بہت سزا کھانے کے بعد ہم جہنم سے نکل آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں وغرہم فی دینہم، ان کو ان کے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا، ما کانوا یفترون، جو جھوٹ یہ گھڑ رہے ہیں اس چیز نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے.